نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 33ویں مجلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سورۃ العلق کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ گھڑی اور عظیم الشان وقت تھا جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے باعث رحمت تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں غار حرا میں جبل نور پر حدود حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پہلی وحی نازل فرمائی، کیونکہ جب تک وحی نازل نہ ہو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں کہلاتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ تقدیر میں تو کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جب بعثت کا زمانہ قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں۔ ابھی تک بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ تھے، اور وحی نازل ہو جانے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ وحی الہی کی کئی اقسام ہیں۔ وحی کا معنی ہے کسی کلام کا بڑے مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ علماء نے وحی کی کئی اقسام بیان کی، ان میں سے پہلی قسم ہے سچے خواب۔ اسی سے سلسلہ وحی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ روشن صبح کی طرح حقیقت کا روپ دھار لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے رؤیا الانبیاء وحی، کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول بھی قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے یقیناً ذبح کر رہا ہوں۔ الہام کے معنی یہ ہیں، دوسری قسم ہے الہام کے معنی یہ ہیں کہ فرشتے اپنا آپ دکھائے بغیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک روح القدس یعنی جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتا، یعنی اپنی زندگی پوری نہیں کر لیتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور حصول رزق کے لیے عمدہ یعنی جائز طریقہ اختیار کرو۔ تیسری قسم وحی کی ہے صدائے جرس کی طرح وحی کا نزول، یعنی جس طرح گھنٹی کی آواز زوردار ہوتی ہے اسی صورت میں وحی کی آواز بھی نہایت زوردار ہوتی تھی۔ یہ وحی کی سب سے سخت صورت تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل للملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول، کہ کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے، یہ میرے لیے شدید ترین صورت ہوتی ہے۔ نزول وحی کی یہ کیفیت جب ختم ہوتی ہے تو وحی مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے گفتگو کرتا ہے، پھر جو کچھ وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ وحی کی چوتھی قسم ہے اللہ تعالیٰ کا براہ راست نبی کو وحی کرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعزاز نص قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اعزاز کا ثبوت حدیث معراج میں موجود ہے۔ پانچویں صورت وحی کی ہے کہ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آ کر وحی کرنا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
وحی کرتا تھا۔ اور چھٹی قسم وحی کی ہے کہ فرشتے کا کسی انسانی صورت میں آنا۔ کبھی فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا، وہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام بھی فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تو وحی کے مختلف طریقے ہیں، کبھی گھنٹی کی صورت میں آواز آتی، کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کے دل میں القاء کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو محفوظ کر لیتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر بھی کیا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، اس قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یا فرشتہ وہی لے کر آتا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، قرآن میں فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ یا پھر فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو ایک صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے۔ تو یہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ذکر بھی کی ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے، وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے، بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن کریم میں وحی کا ایک ثقل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم نے تم پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو اونٹنی اس ثقل کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا، اس وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلی یہ وحی لے کر آئے، اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام سے صرف ملاقات نہیں ہوئی بلکہ لقاء کے ساتھ رؤیت بھی کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ آسمانوں میں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دکھلانے کی وجہ یہ تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ کوئی دشمن اسلام، کوئی یہودی، کوئی نصرانی یا کوئی ہندو کل یہ نہ کہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا تھا، جو وحی لے کر آیا تھا، تو آپ نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے صرف دکھایا ہی نہیں بلکہ لقاء کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ اتصال رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہی وحی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں بخاری شریف کے سب سے پہلے باب میں امام بخاری نے یہی باب باندھا ہے، کیف کان بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ یکا یک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ سے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قرآن کریم نے اس کی حکمت سورۃ العنکبوت میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، کہ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک کرتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام عطا کیا۔ پچھلی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی صفت ذکر تھی، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، یعنی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی نبی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ گویا یہ ہمارے نبی کی صفت امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی تعلیمی ادارے میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست وحی الہی کے ذریعے سے ایسے علوم سے نوازا، ایسے علوم سے مالا مال کیا کہ آپ نے جب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا، یہ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔
آپ کی صداقت کی دلیل تھی. آپ نے کسی سے نہیں پڑھا, آپ کا کوئی استاد نہیں, لیکن کلام ایسا پیش کر رہے ہیں جس کا دنیا میں بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ مقابلہ نہیں کر سکتا. دشمنوں کے منہ بند ہو گئے. دشمنوں کو منہ بند کرنے کے لیے یہ کلام ہی کافی ہے, جس کی آج تک دنیا میں کوئی مثال نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا, حضور پڑھیں, تو آپ نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس نے عرض کیا اقرا, حضور پڑھیں, حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں, فرمایا فضمنی ضما شدیدا, جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگا کر بھینچا. اللہ اکبر. اب یہ اتصال ہو رہا ہے. تیسری مرتبہ یہ آیت پڑھنے کو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, کہ پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے انسان کو جمے ہوئے خون سے. پڑھیے, یقیناً آپ کا رب بہت مہربان ہے جس نے تعلیم دی, قلم کے ذریعے سے تعلیم دی انسان کو اس چیز کی جس کا اس کو علم نہ تھا. یہ نبوت کا پہلا دن تھا, اللہ کی طرف سے پہلی وحی تھی, قرآنی آیات کا پہلا حصہ تھا. اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا, اور اس پہلی وحی میں قلم اور تعلیم کا ذکر ہے. باوجود اس کے کہ آپ امی ہیں اور امی قوم کے اندر ہیں, لیکن تعلیم اور قلم کا ذکر ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تعلیم یافتہ ہوگی. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, جس نے انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ نہیں جانتا تھا. نبی کریم کی امت ناخواندہ تھی, لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی, مگر اب وہ اہل کتاب اور صاحب علم بن گئی, اس لیے کہ انہوں نے قلم کے ذریعے سے قرآن سیکھا. ان کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا, انہوں نے اسے اللہ کے حکم سے نبی کریم کے دل پر اتارا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے زمرے میں شامل ہو گئے. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی, جنہوں نے سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور موضح القرآن کے نام سے حواشی بھی لکھے, انہوں نے ان آیات کی تفسیر میں بہت لطیف بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ اول جبرائیل امین وحی لائے تو یہی 5 آیتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لکھا پڑھا نہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم سے, بس وہی علم دیتا ہے, یوں بھی قلم کے بغیر وہی دے گا. کچھ بعید نہیں کہ ان میں تیسری آیت کریمہ بھی رب تعالیٰ نے اپنی صفت الاکرم ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا ہو کہ اپنے سارے بندوں کو اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے کرم سے علم عطا فرمائے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بعد گھر تشریف لے گئے, آپ کا بدن مبارک لرز رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا خوف طاری تھا, جسم مبارک پر کپ کپی سی تھی. تو حضرت خدیجہ نے آپ سے کہا, حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اوڑھا دو, مجھے چادر اوڑھا دو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی حالت دور ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کلا واللہ لا یخزیک ابدا, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر اس کی وجہ بتلاتے ہوئے حضرت خدیجہ نے کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق, بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, ناتواں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, فقیروں اور محتاجوں کو اپنی کمائی میں شریک کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, رائے حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں. آج کے درس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج موجودہ صورتحال میں اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی رہنمائی ہے کہ ساری دنیا بند ہے, تقریباً روزگار ختم ہے, نوکریاں ٹوٹ رہی ہیں, لوگوں کا کیا حال ہے. کیا ان حالات میں ہم نے کسی رشتہ دار کا پوچھا ہے؟ ہم نے رشتہ داریاں نبھائی ہیں, ہم نے رشتوں کا خیال کیا ہے, کسی غریب کی مدد کی ہے, کسی فقیر کی مدد کی ہے, کسی کو مستحکم کیا ہے, کسی کی نوکری کے لیے کوشش کی ہے. لوگ کن کن مصیبتوں میں ہیں, کیا ہم نے ان کی مدد کی ہے؟ اگر کی ہے تو ہم یہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اگر اس سنت کو زندہ کریں گے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین, یتیم اور قیدیوں کو, ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. یہ اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے
کہ وہ فقیروں کو کھلاتے ہیں، مسافروں کو کھلاتے ہیں اور اس کا اجر صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری ہمیں سنائی ہے، من کان فی حجۃ اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ جو فقیروں کی خدمت کرتے ہیں، بے گھر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ناتواں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہے تب تک اللہ اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ محاسن اخلاق اور کمالات ہیں جو نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ ان کے ساتھ بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل نے سن کر کہا یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور حضرت خدیجہ سے کہا مبارک ہو تمہارا شوہر نبی آخر الزماں ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اے کاش میں آپ کے عہد نبوت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے جواب میں کہا جی ہاں، چونکہ نکالا تو اسے جاتا ہے جس کے کردار پر شک ہو، جس کے اعمال پر شک ہو۔ تو آپ کو تو مکہ والوں کی طرف سے امانت اور صداقت کا لقب ملا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کیوں نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل میں جواب نے کہا کہ جب بھی کوئی شخص اس طرح اللہ کا پیغام لایا ہے جیسے آپ لائے ہیں تو قوم کے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، چنانچہ آپ کی بھی مخالفت کی جائے گی۔ چنانچہ ہر نبی نے جب قوم کو دعوت دی تو قوم میں سے اکثر لوگوں نے ابتدائی طور پر مخالفت کی ہے، لیکن انبیاء اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت کا کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد، نبوت اور رسالت ملنے کے بعد دعوت کا آغاز کیا۔ پہلی وحی میں اشارہ ہے ترقی اور کامیابی کا راز علم ہے۔ نمبر 2، فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، اس سے مقصد مناسبت اور تعلق پیدا کرنا تھا تاکہ آگے وحی کا جو سلسلہ چلنے والا ہے اس کے لینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں استعداد پیدا ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی تعلیم و تعلم کا تعلق قائم کرنے سے پہلے جانبین سے مناسبت پیدا کرنے کا اہتمام ہو تاکہ استفادہ اور افادہ آسان ہو جائے۔ وحی کی اس کیفیت میں اشارہ ہے کہ علوم نبوت کا حصول بغیر مشقت کے ممکن نہیں۔ حضرت خدیجہ کے تسلی آمیز جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے، مہمان نوازی اور ہمدردی وغیرہ کرنے سے انسان دنیا میں آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے سامنے ذکر کرنے سے اشارہ ہے کہ اگر کوئی اہم واقعہ پیش آ جائے تو انسان کو سب سے پہلے گھر والوں سے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، بشرطے کہ اہل خانہ دیندار اور سمجھدار ہو۔ حضرت خدیجہ کا نبی کریم کی تسلی کے لیے آپ کے محاسن بیان کرنا اس واقعے کی اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے واقعی اور نفس الامر محاسن اور کمالات کو اس کے سامنے بیان کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے متعلقہ شخص کے عجب اور کبر میں مبتلا ہونے کا یقین نہ ہو۔ حضرت خدیجہ کا ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اس میں اشارہ ہے کہ جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے تو اپنے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، علماء ربانیین سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اہل علم کی خدمت میں کسی کے توسط سے حاضر ہونا زیادہ بہتر ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وساطت سے ورقہ بن نوفل سے ملاقات فرمائی۔ پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس سے اسلام میں علم کی قدر و منزلت کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام علم کے سیکھنے اور سکھانے کی نہ صرف حمایت کرتا ہے بلکہ علم کے متصف لوگوں کی قدر و منزلت اور ان کو معاشرے میں امتیازی حیثیت دینے کا حکم بھی دیتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور پھیلانے والے ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔